رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے ایک دوست کے پاس کسی کے پیسے تھے، اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے اس کے پیسے واپس نہیں کیے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس دینے ہیں، لیکن جس کو پیسے دینے وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. بھائی بندہ کسی دوسرے ملک میں اس کا تعلق تھا، اب اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ پیسے کسی مجبور یا ضرورت مند کو دے دیں تو چلے گا؟ دیکھیں چلے گا نہیں، دوڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اصل تک، جن صاحب کے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل مالک تک پیسے پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے تھا، جب دوسرے ملک سے تھا تو تلاش آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، دبئی میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں، جہاں کے بھی آپ ہیں، تو پھر کہاں سے ملے گا بندہ؟ تو جس ملک کا ہے اس ملک میں معلومات لیں، اور یعنی جس حد تک ممکن ہو. پھر بھی نہیں ملتا، نا امید ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن خوب سمجھ لیں کہ پھر جب وہ ملے گا تو پھر دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے اس کو. تو اس لیے یا تو صدقہ کر دیں یا کوئی ایسی چیز خرید کے لاکر میں ڈال دیں، یا تو امانت کے طور پہ اس پہ چٹھ لکھ دیں، بھائی یہ فلاں کی امانت ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو صدقہ کر دیں. یعنی اس کا گولڈ وغیرہ خرید لیں، کیونکہ پیسے تو آپ کو پتہ ہے ڈی ویلیو ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اگر نا امید ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. جسمانی ورزش کی شرعی حیثیت. محمود علی میرپور خاص سے پوچھتے ہیں میری عمر 22 سال ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے 8 سالہ درس نظامی کا عالم کا کورس کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں شام کے وقت ذہن فریش کرنے اور جسمانی ورزش کے لیے کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں، جس پر اہل محلہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ مولوی بن چکے ہیں، آپ کے لیے کرکٹ کھیلنا صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا مولوی کے لیے کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ مولوی کے لیے جیسے صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کھانا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، سونا جائز ہے، تو کھیلنا بھی جائز ہے. مولوی کا بھی تو وہی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں 2 ٹانگیں اور میدا ہوتا ہے نا، وہی اس کے صحت کے مینٹین رکھنے کے بھی اصول وہی ہیں جو ایک غیر مولوی کے ہیں. تو لہذا جتنی ضرورت اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کی اور صحت بنانے کی غیر مولوی کو ہے، مولانا کو بھی، اور دونوں کی میڈیکلی فزیکلی جو فٹنس ہے اس کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کھیلیں جا کے. باقی کرکٹ تو میں ویسے آپ کو منع کرتا ہوں، کرکٹ میں ورزش کم ہے اور شو بازیاں زیادہ ہیں، تو کچھ اور کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، ہاکی کھیل لیں، بیڈمنٹن کھیل لیں، تو اس طرح کے کھیل کھیلیں، جاگنگ کریں. کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں لیکن نہ کھیلیں، کوئی دوسرا کھیل کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی لوگوں کو بولنے دیں. لوگ جب آپ آڑے ترچے ہو جائیں گے نا نہ کھیلنے کی وجہ سے، بیٹھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، کھائیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے بیٹھیں گے، تو پھر آپ ہو جائیں گے آڑے ترچے. پھر یوں آپ کا پیٹ نکلے گا اور مختلف قسم کی چیزیں نکلیں گی آپ کے باڈی سے. تو پھر دیکھنا لوگ کیا بولیں گے، بولیں گے یہ دیکھو یہ مولانا کی اپنی حالت دیکھو، یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. تو لوگ نے تو ہر حالت میں بولنا ہے، تو آپ لوگوں کو چھوڑیں، آپ جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے اس کو فالو کریں. صحابہ کرام تو کھیلتے تھے، تیر اندازی کھیلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ بھی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرور کھیلیں، اس سے صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، کھیل سے انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، خوش رہتا ہے وہ. اچھا بھائی، کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا. عائشہ رحیم یار خان. میرے شوہر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں، میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں اور اس کو اس کی سالانہ فیس ادا کریں گے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا خیال ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ ایسے جیسے کسی اور کے لائسنس پہ آپ ڈرائیونگ کرنا شروع کر دیں، غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کے شوہر کو چاہیے خود لائسنس لے لیں اور میڈیکل اسٹور کھولیں. باقی یہ کہ اگر وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو میڈیکل اسٹور کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ آمدن تو ان دوائیوں کی ہے جو وہ بیچ رہے ہیں، وہ آمدن تو ارننگ حلال ہوگی آپ کے شوہر کی، لیکن غیر قانونی کام ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. میزان بینک پر اشکال. حماد عباسی لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، آپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ میزان بینک کا آپریشن حلال ہے، لیکن وہ دوسری تقریر میں آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی آپریشنز کو حرام قرار دیا، لیکن میزان بینک اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میزان بینک حلال ہے اگر یہ اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے؟ میں نے تو نہیں کہا اسٹاک ایکسچینج حرام ہے، آپ نے پتہ نہیں کون سی تقریر میں میرے سن لیا. اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا جائے گا کہ آپ شیئرز جو خرید رہے ہیں کس کمپنی کے ہیں. حرام کمپنی شراب کی کوئی کمپنی ہے، اس کے شیئرز کی خرید و فروخت حرام ہے. اگر کمپنی جائز ہے تو اس کے شیئرز کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. تو میزان بینک بھی شیئرز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ تو اس کا خیال کرتا ہے کہ کسی ناجائز کمپنی کے شیئرز نہ ہو. تو اور دوسری بات یہ کہ اسٹاک ایکسچینج میں جب
آپ کے نام ہو جائے گا شیئر تو پھر آپ آگے فروخت کر سکتے ہیں. چند شرطیں اس کے ساتھ. اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے غلط کہا ہے آپ کو میرے بارے میں. ہاں تکافل پہ یہ مجھے اشکال ہے, ہمیں بہت اس پر ہم نے کام کیا, تو تکافل کے جواز پر ہمیں اشکال ہے. تو وہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ پھر آپ میزان بینک کو کیسے جائز کرتے ہیں, وہ بھی تو تکافل کی پالیسی لیتا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ میزان بینک کا تکافل کرنا نہ کرنا وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اس کو تو کچھ علماء جائز کہہ رہے ہیں, کچھ ناجائز کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے آپ کے میزان بینک سے تعلقات پہ تھوڑی کوئی اثر پڑے گا. آپ کے ساتھ جو میزان بینک کی جو ڈیلنگ ہے وہ تو شرعی اصولوں کے تحت ہے. اس کی مثال ایسا ہے جیسے زید سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, وہ جائز طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن زید نے اپنے بچوں کا تکافل بھی کرایا ہوا ہے یا انشورنس کرائی ہوئی ہے, تو زید کا انشورنس کرانے یا تکافل کرانے سے آپ کے زید کے ساتھ معاملات تھوڑی کوئی ناجائز ہو جائیں گے. ناپاک زمین پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا. شاہ رخ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میں نے مرغیاں, بطخیں اور کتا بھی پالا ہوا ہے, یہ سب زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, زمین پر ہی گھومتے ہیں میرا خیال ہے جتنے بھی جانور ہیں, بستروں پہ تو نہیں رہنا چاہیے ان کو. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پاؤں نہ پڑے ہوں. تو پوچھنا یہ کہ زمین پر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہوں. دیکھیں جانور جس زمین پہ گھومتا ہے وہ زمین ناپاک نہیں ہو جاتی. مٹی تو ویسے ہی پاک چیز ہے, اور گندگی مٹی پہ گرے گی اور مٹی اس کو کھا جائے گی یا خشک کر دے گی تو وہ جگہ ویسے بھی پاک ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں بغیر کپڑا بچھائے بھی, جب تک کوئی گندگی کے اثرات نظر نہ آئے. کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لیں تو اور زیادہ احتیاط ہے. زچگی کے 40 دن بعد بھی خون آنا. مفتی صاحب اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو اور اس کو 40 دن بعد بھی بلیڈنگ ہو, تھوڑا سا خون آئے, تو کیا وہ غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے, اور کیا ایسی حالت میں شوہر سے ملنے کی اجازت ہے؟ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضے کا خون ہے, وہ حیض کا خون نہیں ہے. جو نفاس, جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے نا, وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. تو عورت کو کنٹینیو خون جتنے دن آئے گا وہ نفاس کا خون ہے. لیکن 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو عورت کو چاہیے 40 دن گزرتے ہی غسل کرے, نماز شروع کر دے, تو وہ پاک ہو جاتی ہے, اور اس پہ تمام پاک والے احکامات ہی اس پہ جاری ہوتے ہیں, چاہے وہ بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو. میکے اور سسرال میں قصر نماز پڑھنا. سائرہ رشید آئی لینڈ سے پوچھتی ہیں, ہم آئی لینڈ میں رہتے ہیں, جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو میرا سسرال والوں کا گھر لاہور میں بھی ہے اور چشتیاں میں بھی ہے. جب ہم آ جاتے ہیں تو وہاں 4 یا 5 دن ٹھہرنا ہوتا ہے, تو کیا ہم قصر کریں گے؟ یہ بھی بتا دیں کہ جب لڑکی میکے جاتی ہے تو کیا قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں نہ میکے جانے میں سفر والی قصر اور سفر کا فرق ہے, نہ سسرال میں. بات یہ کہ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کہاں رہتی ہیں, جہاں پراپر اسٹے ہے آپ کے شوہر کے ساتھ, تو وہ جگہ آپ کا وطن ہے. اس سے چاہے سسرال جائیں چاہے ماں باپ کے گھر جائیں تو وہ جگہ مسافر ہی کہلائیں گے آپ, یعنی سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی. تو عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ اسٹے کرتی ہے. تو اپنے شوہر کے گھر اگر آپ آئیں گی اس شہر میں جہاں شوہر رہتے ہیں, تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں گی تو پوری نماز. اور اگر اس جگہ نہیں آ رہی تو دوسری جگہ کسی جگہ جا رہی ہیں, دوسرے شہر یا سسرال یا میکہ, تو پھر سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی. ٹک ٹاک پر آیات اور احادیث اپلوڈ کرنا. محمد ریان خیبر پختونخوا سے پوچھتے ہیں, کیا ہم ٹک ٹاک پر پرانی آیات اور احادیث اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ٹک ٹاک اب ایک سوشل ایپ بن چکا ہے اور ہمارے بڑے بھی یوز کرتے ہیں. بھائی اپلوڈ کر سکتے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ غلط چیزیں نہ جائیں, صحیح چیزیں جائیں نا, لیکن آیت یا حدیث مستند ہونی چاہیے, آیت بھی صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی قرآن کی آیت کے نام پہ کوئی بھی عربی کے الفاظ اپلوڈ کر دیں. اگر یہ اوتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے تو پھر آپ ضرور اپلوڈ کریں, اچھی بات ہے. دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی. حسان واجد لندن سے پوچھتے ہیں, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ بالغ ہونے کے بعد غسل کے فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کا اہتمام نہیں کیا. تقریباً 9 مہینے جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں, تو کیا وہ مجھے نمازیں لوٹانا ہوں گی؟ جناب لندن سے حسان واجد صاحب, آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی فرض نماز میں, تو اگر فجر کی دوسری رکعت میں جیسے آپ نے سورت نہیں پڑھی, تو اگر رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ اوہو میں نے سورت تو پڑھی نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے رکوع سے کھڑے ہو کے سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. لیکن اگر رکوع میں یاد ہی نہیں آیا, سجدے میں جا کے یاد آیا آپ کو, تو پھر اب سوائے سجدہ سہو کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. سجدہ سہو کریں گے, نماز آپ کی ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا یہ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے, اور آپ نے 9 مہینے بالغ ہونے کے بعد اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے, تو دیکھیں اگر یہ آسانی سے نمازیں لوٹانا آپ کے لیے ممکن ہے تو بہتر ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ نمازیں لوٹا لیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل 2 اماموں کے نزدیک غسل میں
کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے غسل میں کہ فَلْيَطَّهَّرُوا کا حکم دیا، تطہر یعنی مبالغہ کا۔ تو اس آیت کے ظاہر سے امام حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل میں چونکہ تطہر ہے، غلوف کا حکم ہے، مبالغے کا حکم ہے، اس لیے اس میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ لیکن اگر بہت طویل عرصے اس طرح آپ کرتے رہے اور ابھی نمازوں کو لوٹانے میں حرج ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے مجبوری میں۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے۔ تو کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہوں تو وہ گنجائش ہے اس میں امام شافعی کے قول کو لے لے، آئندہ احتیاط کرے۔ آئندہ اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا آپ نے کلی نہیں کی تو پھر غسل قطعاً کسی قیمت پہ نہیں ہوگا اور نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ لیکن سابقہ نمازیں اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو لوٹانے میں حرج ہے، تو کیونکہ امام شافعی کا یہ قول ہے، ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی اور منہ میں کلی فرض نہیں ہے، تو اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ لوٹا لیں، ایک ایک کر کے لوٹائیں نا، اکٹھی تھوڑی لوٹائیں گے، روزانہ ایک دن کی نماز پڑھ لیں۔ اس سے آپ نے جو غفلت برتی شرعی مسائل کو سیکھنے میں، اس کی بھی تھوڑی سزا مل جائے گی، لیکن بہرحال گنجائش ہے۔ رجوع کے لیے الفاظ: اگر دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم کہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تو شوہر کہتا ہے عدت پوری نہیں ہوئی، ہمارا نکاح نہیں ٹوٹا، اس بنا پر اب تک تم میری بیوی ہو، اس بات سے رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نیز یہ کہ عدت میں میاں بیوی بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد تیسری دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو شوہر نے اگر بیوی کو ایک طلاق دی، صریح طلاق جسے کہتے ہیں، یوں کہا ڈیورس کا لفظ استعمال کیا یا یوں کہا کہ تمہیں طلاق ہے، تو اس دوران ابھی عدت پوری نہیں ہوئی اور شوہر نے یہ کہ بیوی نے یہ جو آپ نے الفاظ دہرائے ہیں کہ نکاح چونکہ نہیں ٹوٹا لہذا تم میری بیوی ہو، تو اس سے رجوع نہیں ہوتا۔ وہ تو ظاہر ہے صحیح بات کی اس نے، کیونکہ ایک یا دو طلاق اگر صاف لفظوں میں دی جائے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی، تو اس سے رجوع کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ رجوع میں یہ ضروری ہے کہ زبان سے بولے میں نے رجوع کیا، یا میاں بیوی والا جو تعلق ہے، یعنی بیوی کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کر لے جو صرف میاں بیوی کر سکتے ہیں، تو اس ریلیشن سے بھی رجوع ہو جائے گا، لیکن یہ زبان سے بولے، یہ جو الفاظ ہے اس سے رجوع نہیں ہوگا۔ باقی عدت میں میاں بیوی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو عدت کے اگر طلاق رجعی ہے تو چونکہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی، تو وہ بیوی رہتی ہے، لہذا بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کا ارادہ رکھنے کا نہیں ہے تو پھر شوہر کو چاہیے ایسی باتیں بیوی سے نہ کرے جو اس کو میاں بیوی کے ریلیشن پہ ابھارنے والی ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ریلیشن قائم کر لیتا ہے، پھر مزید طلاق اس کو دینی پڑتی ہے نکاح توڑنے کے لیے۔ تو طلاق جتنی کم سے کم عدد میں دی جائے اتنی ہی شریعت میں اس کی ترغیب ہے کہ کم سے کم طلاق دی جائے، تاکہ بعد میں ان کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کا آپشن رہے۔ اب 3 طلاقیں دے دیں تو پھر آپ کو پتہ ہے نکاح نہیں ہو سکتا دوبارہ، تو اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ نکاح اگر آپ نے توڑنا ہی ہے تو ایک طلاق کے ذریعے توڑیں۔ آپ نے طلاق دے دی اور رجوع نہیں کیا، تاکہ 3 مینسز پورے ہوں گے اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ہے تو 2 طلاق کے ذریعے، تاکہ جب نکاح ختم ہو اور ان کو بعد میں کبھی ندامت ہو تو آپس میں نکاح تو ہو سکتا ہو نا ان کا۔ لیکن اگر مرد نے پہلی کے بعد رجوع کر لیا، دوسری کے بعد رجوع کر لیا، پھر اس کو نکاح ختم کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا طلاق دینی پڑتی ہے، تو طلاق کا عدد کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر شوہر کا رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر بات چیت نہ کریں آپس میں، تو باقی کر سکتے ہیں عدت کے دوران، چونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں 3 طلاقیں دے دی یا طلاق بائن دے دی تو پھر اس کی بیوی نہیں ہے، وہ نکاح ٹوٹ گیا، پھر بات چیت کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز وہ بے تکلف نہیں ہو سکتے۔ باقی یہ جو پوچھا ہے دوسری طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد تیسری طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ دوسری طلاق کی جب عدت پوری ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، تیسری نہیں دے سکتا۔ اب چونکہ ایک عورت بالکل اجنبی بن چکی ہے تو جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ لگیں گی نہیں، لہذا وہ تیسری دینے سے ہوگی نہیں تیسری۔ الکوہل والا پرفیوم، کیا الکوہل والا پرفیوم یا باڈی اسپرے لگانے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ناپاک۔ سودی لین دین کرنے والے امام کے پیچھے نماز، ہمارے امام صاحب کی امامت کا وظیفہ بھی مقرر ہے، اس کے علاوہ پرسنل ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سود پر پیسہ بھی دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو امام کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور کھلے عام کبیرہ گناہ کرتا ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس جرم میں مبتلا ہے، گناہ بھی کبیرہ ہو اور کھلے عام ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے جو شخص داڑھی کاٹتا ہے تو اس کو بھی اپنی مرضی سے آپ امام نہیں بنا سکتے، گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ایک عہدہ ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب امام اس طرح کا گناہ کر رہا ہو کھلے عام، اس لوگوں کے دل میں اس گناہ کی ویلیو ختم ہو جائے، یعنی گناہ کی برائی ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں۔
تو ایسا عہدہ اپنے اختیار سے دینا جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ آپ کو اگر امام کو ہٹانے پر قدرت نہیں ہے، آپ کی مرضی سے نہیں بنا، تو نماز پھر ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے جب تک عقیدہ شرکیہ نہ ہو۔ تو اگر امام سودی لین دین کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، امام صاحب کو آپ محبت سے سمجھائیں، نہیں باز آتے تو اگر آپ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر نہیں ہٹا سکتے تو پھر جماعت اکیلے نماز نہ پڑھیں، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کیونکہ جماعت سے نماز بہرحال لازم ہے۔ اچھا بھائی، گھر والے رشتے پر راضی نہیں۔ سید عباد کراچی سے، میں نے ایک لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا، لڑکی کی فیملی شادی کے لیے مکمل طور پر راضی ہیں، مگر میرے گھر والے منع کر رہے ہیں۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکی کی فیملی ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، جبکہ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ گائیڈ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو شادی کرنی چاہیے، گھر والوں کو منانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ بھائی اسٹینڈرڈ لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ لڑکا ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جانا تو لڑکی نے، ماتحت تو لڑکی ہوگی۔ لڑکے والے اتنے اسٹینڈرڈ کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ تو ان کو تو کمپرومائز کرنا چاہیے، یعنی کیونکہ کفو کے مسائل جو ہے نا وہ لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہے یا نہیں۔ لڑکی میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آپ سے کمتر ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے، آپ کے اسٹینڈرڈ سے اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا تو پھر گھر چلے گا نہیں۔ باقی یہ کہ اب کتنا بہت ہی زیادہ گرا ہوا اسٹینڈرڈ ہے تو مجھے نہیں پتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی ایسی پسند آ گئی ہے کہ وہ آپ کی فیملی کے لحاظ سے اس کا اسٹینڈرڈ کو ضرورت سے زیادہ گرا ہوا ہے، پھر گھر والوں کو ایک ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کی صرف بیوی تھوڑی ہوگی، ہماری بہو بھی ہوگی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر والوں کو راضی کریں۔ نہیں راضی ہوتے تو آپ اگر اپنے خرچے پہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایڈجسٹ کیسے ہوگی آپ کی فیملی میں وہ مسائل؟ میں تو شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں، مشورہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ مشورہ تو جب تک سارے حالات کسی کے سامنے نہ آئے مشورہ نہیں دیا جا سکتا، تو میں مشورہ اس بارے میں کچھ نہیں دیتا کہ آپ کریں نہ کریں، شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جائز ہے۔ باقی ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا اور نہیں کرنے کا بھی نہیں ہوتا، کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنے تمام حالات کو سامنے رکھ کے، اور کسی ایسے سے مشورہ کریں جو آپ کے سارے حالات جانتا ہو۔ بہن کو زکوٰۃ دینا، یاسین صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں اپنی زکوٰۃ اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ اس کا مدرسہ ہے، اس کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ مدرسوں کی تعمیر میں نہیں لگتی، تعمیری کاموں میں نہیں، زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ کی بہن واقعی زکوٰۃ کی مستحق ہے، خود غریب ہے، پھر تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا مدرسے میں وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی جگہ پہ لگاتی ہو، شرعی مسائل معلوم ہو تو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ادروائز پھر زکوٰۃ ضائع ہوگی آپ کی۔ بچے کا کفریہ جملہ بولنا، محمد آذان لاہور سے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کو کفر کا نہ پتا ہو، نعوذ باللہ کفر بول دے تو کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، بچے کافر نہیں ہوتے، ان کی تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے بچے کو فوراً تنبیہ کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسا الٹا جملہ بولے بچے کو سمجھائیں، اس کو بتائیں بیٹا یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسے کبھی نہیں کہتے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اس کو بچپن سے پابند بنائیں کہ ایسے الفاظ نہ کہا کرے۔ ہمیں یاد ہے آج کل یہ جو بچے بالکل ہی بدتمیز ہو گئے ہیں، کھانا اچھا نہیں لگتا تو بچے کہہ رہے ہوتے کھانا بڑا بکواس ہے، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ ہم کبھی ایسے بول دیتے تھے نا کیسا بکواس ہے، تو ہمیں بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی والدین کی طرف سے کہ رزق کو ایسے نہیں بولتے۔ آپ یہ بول دیں بھائی مجھے پسند نہیں آ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، لیکن ایسے سخت الفاظ، کیا بکواس برگر ہے، کیا بکواس نہاری ہے، یہ لوگ لڑکے آج اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وجہ اس کی ہے کہ بچپن میں ماں باپ کی طرف سے ڈانٹ نہیں پڑی ہوتی ان کو۔ میں دیکھتا ہوں ہوٹل میں کبھی بیٹھے ہیں نا، کھانا مرضی کا نہیں ہے تو لڑکے اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا بکواس بریانی ہے، تو یہ غلط بات ہے بھائی، رزق کو آپ بکواس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، رزق کی ہمیں توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں یاد ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ لفظ بولا نا بکواس کا لفظ، مجھے والدین کی طرف سے بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ روٹی کو رزق کو نہیں کہتے ایسے بکواس۔ تو ماں باپ بچپن میں ڈانٹتے نہیں ہیں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، رزق کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑوں کے بارے میں بھی، علماء کے بارے میں بھی، قوموں کے بارے میں بھی۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کسی قوم کو برا کہہ دیا والد صاحب کے سامنے، وہ فلانی قوم تو ایسی ہوتی ہے، میرے والد صاحب نے اتنا سخت ڈانٹا، بولا بیٹا ایسے کسی قوم کو نام لے کے کہنا کہ وہ ایسی بری ہوتی ہے یہ بہت بری بات ہے۔ تو اتنی زور کی ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ والدہ بھی تھیں، دونوں کی طرف سے ڈانٹ پڑی۔ تو اس کے بعد جب بھی میں کسی قوم کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہوں مجھے وہ ڈانٹ یاد آ رہی ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا تبصرہ نہ کروں کہ بالکل کسی قوم کو میں یوں بولوں کہ وہ قوم ایسی ہوتی ہے، تو وہ ایک زور کی ڈانٹ جو ہے نا میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ حالانکہ اس واقعے کو میرا خیال ہے اس وقت میری عمر 8-9 سال ہوگی۔ تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کو غلط الفاظ بولنے سے روکیں، کفری الفاظ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس سے کم درجے کے الفاظ بھی جو نامناسب ہوتے ہیں والدین کو چاہیے بچوں کو ڈانٹنا چاہیے اس پہ کہ یہ غلط الفاظ ہیں، یہ نہیں بولا کرو۔ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب کے بارے میں ان کا پوری ڈیٹیل نہیں بتاتا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ان کا شوہر، ایک خاتون ہے، ان کا شوہر اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا ہے،
نامرد بھی ہے. میڈیکل سائنس میں اس کو تیسری جنس کہتے ہیں. ڈاکٹر نے بھی اسے جواب دے دیا کیا میری کزن اس سے طلاق لے سکتی ہے؟ جی اگر بالکل اس میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں ہے اور وہ بیوی سے ہم بستر پر قدرت ہی نہیں ہے اس کو، تو اس بیس پہ کورٹ سے خلا لیا جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا بنگلہ دیش کی کورٹ کس طرح کے قوانین کو فالو کرتی ہے. بہرحال کورٹ سے اگر شرعی لحاظ سے خلا کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو بنگلہ دیش میں کسی بھی بڑے ادارے میں آپ جائیں، ڈھاکہ میں بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، وہاں کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھیں، وہ شوہر سے گلو خلاصی یا شوہر سے علیحدگی کا طریقہ بتا دیں گے کہ کس طرح سے طلاق ایسے شوہر سے لی جا سکتی ہے. بیماری کی وجہ سے عورت کا بال کٹوانا. بنت حوا بہاولپور سے، میں بیمار ہوں، میرے لیے وضو نماز مشکل ہے، میری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، دوائیں کھانے کی وجہ سے میرے بال لمبے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہے. بھائی ہمیں بھی تو بتا دیں کون سی دوا ہے کہ بال ہی لمبے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ایسی صورت میں بالوں کو کٹوا دینا جائز ہے؟ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا یہ شریعت کی ترغیب ہے، چھوٹے بال رکھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. باقی اتنے چھوٹے کر دینا کہ بالکل ہی جیسے یعنی کندھے تک آ جائیں بال، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اتنے بال ہونے چاہیے عورت کے جس میں وہ چٹیاں بنا سکے. تو اگر بہت زیادہ لمبے بال ہو گئے ہیں تو پھر آپ کنارے بھی کاٹ سکتی ہیں اور اتنے چھوٹے کیے جا سکتے ہیں کہ اس میں یعنی کمر کے نصف کمر سمجھ لیں آپ، یا کمر کے آخری حصے تک، تو اس میں اگر چٹیاں بنانا چاہیں تو بن سکے. لٹکے ہوئے بال ہو، بہت زیادہ چھوٹے کر کے یہاں تک لے آنا کندھوں تک جیسے فیشنیبل اور خواتین کرتی ہیں یا مردوں کی طرح کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. مرد کے لیے چاندی کا ہار پہننا. کامران اکمل بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں چاندی کا ہار مرد پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پہن سکتے میرے بھائی. سونا اور چاندی کا زیور صرف عورت پہن سکتی ہے، مردوں کے لیے سونا اور چاندی بالکل حرام ہے. صرف مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بغیر تکبیر تحریمہ پڑھی گئی نمازوں کا حکم. فیروز حامد آسام انڈیا. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ناعلمی کی وجہ سے 4-5 سال باجماعت نماز پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، صرف ہاتھ اٹھاتا تھا. بتائیے میری ان نمازوں کا کیا ہوگا کہ دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ میرے بھائی تکبیر تحریمہ تو تمام ائمہ کے نزدیک شرط ہے نماز میں داخلے کے لیے. بعض کے نزدیک رکن ہے، بعض کے نزدیک شرط ہے. جب تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی آپ نے تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے تو خارج کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے اتنا تو مسائل میرے بھائی سیکھ لینے چاہیے. بہشتی زیور کتاب ہے، اس کو گھر میں رکھیں. تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامعۃ الرشید میں چھاپی ہے، اس کو آسان کر کے. تسہیل بہشتی زیور جامعۃ الرشید، یہ کہیں سے بھی خرید لیں. موٹے موٹے نماز روزے کے مسائل اس سے سیکھ لیں، طہارت کے مسائل، خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل، بہت زبردست کتاب ہے. تو وہ گھر میں رکھ لیں تاکہ یہ چھوٹے موٹے مسائل یاد رہا کریں. باقی یہ کہ نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی، اب ہر روز ایک دن کی نماز لوٹا لیا کریں. سرٹیفکیٹ بنوانا. کشمیر انڈیا سے، مجھے نرسنگ کا 5 سال کا تجربہ ہے لیکن میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. کچھ فیملی پرابلمز کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکتی تھی. تو اگر میں سرٹیفکیٹ بنوا لوں تو جائز ہوگا؟ دیکھیں سرٹیفکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں. صرف تجربے کی بیس پہ سرٹیفکیٹ تو میرا خیال نہیں بنتا ہوگا. تو وہ جو لا ہے اس کو فالو کریں. تو اگر آپ کا تجربہ ہے اور کورس بھی آپ نے کیا ہوا ہے نرسنگ کا پھر تو ٹھیک ہے. اگر کورس نہیں کیا ہوا صرف تجربہ، تو میرا خیال ہے دونوں میں سے دونوں چیزیں شاید نرسنگ میں ضروری ہیں، کورس بھی ہو اور تجربہ بھی ہو. تو لا کو فالو کریں پھر بنوا لیں سرٹیفکیٹ. والدین کو چھوڑ کر الگ رہنا. حسن العارفین جہلم سے پوچھتے ہیں میری والدہ، میں اور بھائی کی فیملی ساتھ رہتے ہیں کرائے کے گھر میں، باقی 4 بھائی سب الگ الگ رہتے ہیں. اب ایک رشتہ آیا ہے میرے لیے، خاندانی شریف لوگ ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا کرائے پر الگ گھر لے اور الگ رہے. میری والدہ، بھائی اور بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں الگ رہوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا والدہ کو چھوڑ کر الگ رہنے کا. براہ کرم مجھے اسلامی طریقے سے بتا دیں میں کیا کروں. جب والدہ کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، بہنوں کو بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. بیوی کو اپنی بہنوں سے، اماں سے الگ ہی رکھو. آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اتنا اچھا آپشن ہے الگ رکھیں. آپ دل مان جائے گا آپ کا انشاءاللہ. اگر سب ساتھ ہی رہتے آتے تو حضرت آدم کے سارے بچے اور ان کے ساری بہویں اور سب اب تک ایک ہی جگہ سارے پل رہے ہوتے. دنیا میں اتنے سارے ملک تھوڑی وجود میں آتے. شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب الگ ہو جاتے ہیں، تو نیچرل ہے. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تمیز سے آپ الگ گھر کرائے پر لیں اور شادی کریں اور بیگم کو والدہ سے ملواتے رہے، والدہ آپ کے گھر آ کے رہتی رہیں. یہ ہنسی خوشی زندگی گزارے آپ انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہنسی خوشی زندگی دے. نیاز فاتحہ کا کھانا. مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے.
سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا مروت سامنے والے کی بے اکرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے ہی اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، دمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کی وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ پھر بھی دے رہے ہیں، ڈیڑھ بن گیا تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے۔ باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکی یا نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے۔ تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے۔ غصے میں کھائی گئی قسموں کا کفارہ۔ فریحہ صاحبہ حیدرآباد سے، مفتی صاحب کیا غصے میں کھائی گئی قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے جبکہ ارادتاً قسم نہ کھائی ہو؟ اور جسے قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں بھی نہ معلوم ہو اور بعد میں پتہ چلا تو پچھلی کھائی گئی قسموں کا کیا ہوگا جب کو یاد بھی نہ ہو؟ دیکھیں، غصے میں قسم کھانے کا وہی حکم ہے جو غصے میں زہر کھانے کا حکم ہے۔ غصے میں آپ جو بھی کھائیں وہ لگے گا۔ آپ نے غصے میں زہر کھا لیا تو مر جائیں گے آپ نے غصے میں پانی پی لیا پیاس بجھ جائے گی آپ کی، آپ نے غصے میں روٹی کھا لی پیٹ بھر جائے گا آپ کا، تو غصے میں قسم کھا لی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ تو لہذا جب آپ نے غصے میں قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا تو کفارہ واجب۔ اگرچہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن امام حنیفہ کے قول کے مطابق غصے یعنی قسم جب آپ کھاتے ہیں تو ارادہ ہو یا نہ ہو وہ بہرحال قسم منعقد ہو جاتی ہے آپ کی، تو کیونکہ یمین ہے نا۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ آپ نے قسم کا جتنی قسمیں پہلے کھا کے توڑی ہے، سب کا احتیاط تو یہی ہے کہ سب کا کفارہ ادا کرے۔ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اندازہ لگائیں کتنی قسمیں کھائی ہیں تو سب کا کفارہ ادا کرے۔ اور آئندہ واحفظوا ایمانکم، قرآن کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایسے قسمیں کھا کے توڑنا یہ بری بات ہے، گناہ ملتا ہے اس سے۔ باقی پچھلی تمام قسموں کا کفارہ ادا کرے، اصل تو یہی ہے، احتیاط اسی میں۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک کفارہ ادا کر دیں، پچھلی تمام قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا وہ۔ آئندہ کے لیے پھر احتیاط کریں، آئندہ جب بھی قسم توڑیں گے تو ہر دفعہ آپ نیا کفارہ دیں گی، لیکن اب تک جو ہو چکا تو اس کی طرف سے ایک کفارہ ساری قسموں کی نیت سے آپ ادا کر لیں، ایک قول کے مطابق کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط کے بہرحال یہ خلاف ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جتنی قسمیں کھائی ہیں ساری سب کا کفارہ ادا کریں۔ جوئے میں ہارے ہوئے پیسوں کا قرض، کیا جوئے میں ہارے ہوئے پیسوں کا قرض دینا لازم ہے؟ اگر میرے والد نے کسی سے جوئے میں پیسے ہارے تو کیا وہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ادا کروں؟ رہنمائی فرمایا نہیں جی، جوئے میں جو کچھ ہارا جاتا ہے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی آپ جوا کھیلیں تو اصول یاد رکھیں، تو آپ نے گناہ کیا، ہار گئے تو بھاگ جائیں آپ۔ شریعت میں نہیں پوچھ ہوگی کہ آپ نے اس کے پیسے کیوں نہیں دیے، شریعت میں نہیں پوچھ ہوگی۔ شریعت میں آپ کی پوچھ ہوگی آپ نے کسی سے قرض لیا تو وہ پیسے کیوں نہیں دیے آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی تو اس کے پیسے آپ نے کیوں نہیں دیے، آپ نے کوئی چیز رینٹ پہ لی تو اس کے پیسے آپ نے کیوں نہیں دیا، آپ نے کسی سے کوئی کام لیا اس کی اجرت آپ نے کیوں نہیں دی۔ ان چیزوں پہ شریعت سوال کرے گی۔ جوئے میں آپ ہار گئے
تو اس جواری کو آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ یہ شریعت آپ سے قیامت کے دن اللہ اس سے آپ سے سوال نہیں کرے گا، لہذا جوا ہار جائے تو بھاگ جائے کریں وہاں سے. بولے تمہارے باپ میں ہمت ہے تو نکال لو پیسہ. حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے لیے بھی دینا حرام ہے. تو حرام میں تھوڑی شریعت اپریشیٹ کرتی ہے. جوا کھیلا ہی کیوں آپ نے؟ اس نے بھی غلط کیا، آپ نے بھی غلط کیا. کھیلا کیوں جوا؟ اور کھیل لیا تو پتلی گلی سے نکل لو. اس کو بھی ایک ڈز لگے گی تو آئندہ 100 دفعہ سوچے گا جوا کھیلنے سے پہلے. کپڑوں پر مشکوک نشانات. عبد الرحمن حیدرآباد سے: میں جب فجر کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے کپڑوں پر 2 ڈاٹس لگے ہوتے ہیں، کیا وہ اطلاع ہے کوئی اور چیز؟ میرے بھائی مجھے کیا پتا، کپڑے بھی آپ کے، ڈاٹس بھی آپ کے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں یار آپ. اور کیا مجھ پر غسل فرض ہوگا؟ مشکوک نشانات ہیں. مشکوک نشانات سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے رات کو نائٹ فال ہوا ہے. تو آپ اپنی باتیں، اپنے حالات خود زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں اس کے بارے میں کیا ہے. ویسے ہی اگر کپڑوں پہ کوئی نشان ہے تو ان سے وہم میں نہ جائیں. وہمی لوگ پھر بہت ہی پاگل ہو جاتے ہیں. اور دیکھتے کیوں صبح اٹھ کے اپنے کپڑوں کو اتنے غور سے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی شلوار کو لائٹ میں رکھ کے مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بری حرکت ہے. تو اگر کوئی پہلے سے غالب گمان ہو کہ کہیں سوتے میں آپ کو کوئی خواب آیا ہے یا کوئی اس طرح کا خطرہ نکلا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، ادروائز آپ دیکھیں ہی نہیں. لیکن اگر بہرحال ڈاٹس ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ جب ویسے بھی نائٹ فال ہوتا ہے تو 1-2 ڈاٹس نہیں ہوتے، وہ تو جو ہے کافی زیادہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو نائٹ فال میں تو یہ ہوتا ہے. ویسے اگر ڈاٹس نکلیں تو اگر مزی یا پیشاب وغیرہ کیا تو احتیاطاً اس کو دھو لیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. 1 آدھ ڈاٹس اگر نظر آتے ہیں، عام طور پہ وہ مزی کے ڈاٹس ہوتے ہیں، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. کم عمر دیور سے پردے کی حد. مسز ظہیر الدین چکوال سے: میرا سوال یہ کہ میرا ایک چھوٹا دیور ہے جو کہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے. شریعت کے لحاظ سے مجھے اس سے کتنا پردہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ گھر کا سارا کام میں نہیں کرنا ہوتا ہے، ساری ذمہ داری مجھ پر ہے. برائے مہربانی جواب دیں. لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 25 سال کا ہو اور 4تھی میں پڑھ رہا ہو. یا تو کلاس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا ایج سے تعلق ہے، عمر سے. 10 سال کا جب لڑکا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو چاہیے اس سے پراپر پردہ کرنا شروع کر دیں. ویسے تو لڑکے میں جو سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ بہت، یعنی 7-8 سال کی عمر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جب 9-10 سال کا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہے، حالانکہ وہ بچہ نہیں ہوتا. لوگ اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں اصل میں. تو اس لیے 10 سال کے سے جو ہے نا اس سے احتیاط شروع کر دیں، آپ پردہ کرنا شروع کر دیں. 10 سال سے کم عمر کا ہے تو بھی اس سے پردہ تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے بہت زیادہ بے تکلفی بھی ٹھیک نہیں ہے. سیل فون میں فوٹو رکھنا. دختر سعدی انڈیا سے: کیا ہم موبائل فون میں اپنی فوٹو رکھ سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا ایک مشہور اختلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لہذا رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض علماء اس کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلا ضرورت اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. تو احتیاط پر عمل کرنے تو زیادہ اچھا ہے، اگر ہمارے فتوے پر عمل کریں تو گنجائش ہے پھر. لیکن رکھ کے کریں گے کیا؟ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. اپنے آپ کو کام میں لگائے نا. یہ اپنی تصویریں کیا کرے گا؟ شو بازیوں میں آتا ہے آدمی، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو چھچور پن ہے یہ ایک فضول قسم کا. تو بری حرکت ہے یہ. یعنی آپ کے جو ذہنی گروتھ ہے نا اس کے بارے میں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ عقلی طور پر کتنے بالغ ہوئے ہیں آپ. تو اس لیے اپنی تصویریں سنبھال کے رکھ کے دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، کیسا ہینڈسم لگ رہا ہوں، کیسا اسمارٹ لگ رہا ہوں، چھچور پن ہے یہ. ہاں کہ رشتہ بھیجنا ہو، چلو ایک اچھی سی تصویر نکال کے رکھ لی، پارسل کر دی، وہ ایک ضرورت ہے. باقی بلا وجہ خامخواہ میں تصویریں سنبھال کے رکھنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت کی روح سے. مشکوک رضاعت. میری امی کہتی ہیں تم نے اپنی ماسی کا دودھ پیا ہے. ماسی انکار کر رہی ہے. اب امی کہتی ہیں شاید ان کو، یعنی امی کو غلط فہمی ہو گئی ہو، اس بات کا کسی کو علم بھی نہیں ہے. اب بتائیے ایسی صورت میں کیا اپنے کزن سے نکاح کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں. اس شخص سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یا تو شہرت ہو پہلے سے، بچپن میں جب آپ نے دودھ پیا تو سب کو پتا ہو اور یہ بات مشہور ہو تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. یا کم سے کم ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مرد گواہی دیں کہ بھئی انہوں نے دودھ پیا ہے. تو اس طرح ایک خاتون کی گواہی سے، اور وہ بھی شک ہے، تو اس سے نہیں رضاعت ثابت ہوتی. تو آپ بلا تکلف بلا جھجک اپنے کزن سے نکاح کر سکتی ہیں. سود کے امکان پر قسطوں پر چیزیں لینا. سود کے امکان یا مکان؟ خیر، میں ایک سرکاری ملازم حسان صاحب نے پوچھا ہے جی مسئلہ. سرکاری ملازم ہمارے یہاں ایک ادارہ CSD کے نام سے ہے جس میں ہمیں قسطوں پر نئی الیکٹرانک آئٹمز اور موٹر سائیکل وغیرہ نکلوانے کی سہولت دی جاتی ہے. اور اس میں سے ہم سے آئٹم کی قیمت پر بہت کم چارجز اوپر لیے جاتے ہیں. ہم قسطیں اپنی تنخواہ سے بھی کٹوا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے قسط میں تاخیر ہونے کا چانس بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن CSD کی پالیسی کے مطابق اگر ہماری کوئی قسط لیٹ ہو جائے تو اس پر تھوڑے بہت چارجز ایکسٹرا لگ جاتے ہیں، لیکن تنخواہ سے کٹوتی کی وجہ سے چانس تقریباً ناممکن ہے. تو کیا
ایسی صورت میں بہت ضرورت کے وقت ہم اداروں سے قسطوں پر کوئی چیز لے سکتے ہیں. دیکھیں چونکہ لگ رہا اس پہ سود ہی ہے، یعنی ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو سود لگے گا. عملی طور پہ نہیں لگ رہا لیکن ایگریمنٹ تو لگنے کا ہوا ہے نا کہ اگر نہیں کی تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو جائز اس لیے نہیں ہے کہ ایگریمنٹ جیسے کریڈٹ کارڈ ہے نا، آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں تو سود نہیں لگتا اس میں، لیکن بینک سے ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیمنٹ نہیں کی تو سود لگے گا، تو سودی ایگریمنٹ بھی تو جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، آپ اس سے اوائڈ کریں. کوئی واقعی بہت شدید ضرورت ہو، شدید ضرورت جیسے کریڈٹ کارڈ میں بعض دفعہ ہوتی ہے کہ آپ پیمنٹ دینی ہے یا پیسے لے جا نہیں سکتے آپ اپنے ساتھ، کراچی میں ڈاکو واکو یہ سب مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جہاں ضرورت ہوگی تو کریڈٹ کارڈ کا جہاں استعمال جائز ہے تو یہاں یہ بھی جائز ہوگا. لیکن ایسی ضرورت کیا ہے آپ کو کیش پہ خریدیں چیزیں، اور یہ جو الیکٹرانک اشیاء ہیں یہ کوئی انسانی زندگی کے ضروری اس میں بھی داخل نہیں ہے یہ چیزیں. تو بہرحال میں تو ایک اصول اور ضابطہ بتاؤں گا، کہیں واقعی ضرورت ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ میں سود لگنے سے پہلے پیمنٹ کر دوں گا. لیکن ادروائز جب تک شدید ضرورت نہ ہو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایگریمنٹ بہرحال یہ سودی ہو رہا ہے. ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ. قمر پرویز بہار سے پوچھتے ہیں دکان کا ایڈوانس 10 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، جبکہ جب دکان خالی کروں گا تو مل جائے گا، کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب، کیونکہ وہ آپ کا ہی پیسہ ہے، اس کی زکوٰۃ ضروری ہے. منہ بولی باجی سے نکاح. محمد نعمان پوچھتے ہیں اگر ہم کسی نامحرم لڑکی کو باجی بول دیں اور وہ ہم کو بھائی بول دے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بھائی. نہ باجی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی، نہ بھائی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تو وہ اللہ نے جو رشتے سچی مچی کے بنائے وہی سگی بہن ہوتی ہے، وہی بھائی باجی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھائی اور باجی بن جاتے ہیں. لیکن آپ بولنے سے تو ایک رسپیکٹ والا رشتہ ہے، کسی کو بھائی بولنا باجی بولنا، اس سے کیا ہوتا ہے شیطانی خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی خاتون کو عزت دیں اور سسٹر بول دیں بہن بول دیں تو ضرورت کے وقت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نکاح کرنا ہو تو نکاح اس سے ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر بہن رہتی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہوگی. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب. توصیف شیرانی انڈیا سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ سورہ اخلاص کو 9 بار پڑھنے سے 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے 3 قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، رہنمائی فرمائیے. جناب توصیف شیرانی صاحب، دیکھیے قرآن یہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کے برابر. تو ظاہر ہے 3 دفعہ جب سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورے قرآن کے برابر ہو گیا ثواب اس کا. لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کا مفہوم بیان کیا، بڑا زبردست مفہوم بیان کیا. بہت سارے اس میں اقوال ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جناب سے سورہ اخلاصی کو 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا نا ایک اصل ثواب ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کے یعنی ثواب کی ہوتی ہے کوانٹٹی. ہمیں کوانٹٹی کی بھی ضرورت ہے اور مختلف قسموں کے ثواب کی بھی ضرورت ہے. جیسے صدقے کا ایک ثواب ہے اللہ کے دربار میں، اس کا ایک وزن ہے، اور نماز کا ایک الگ ثواب ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دونوں ثواب میں برابر ہوں، لیکن ثواب کی نوعیت میں بڑا فرق ہوگا. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا تو آپ کو مختلف قسم کی سہولتیں ملتی ہیں، تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے. کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کریں آپ، یا آپ فوج میں چلے جائیں تو تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے. علاج معالجے کی سہولت یہ ایک الگ قسم کا فائدہ ہے، رہائش کی سہولت ایک الگ قسم کا فائدہ ہے. تو ایسے ہی جنت میں ہمیں مختلف قسم کے فائدوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے مختلف قسم کے ثوابوں کی ضرورت ہوگی. تو قرآن پڑھنے سے جس نوعیت کا ثواب ملتا ہے وہ نوعیت الگ ہے، اور 3 دفعہ قل واللہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، مگر نوعیت وہ نہیں ہوگی جو پورا قرآن پڑھنے سے ملتا ہے ثواب، یعنی پورا قرآن پڑھ کے جو ہمیں ملتا ہے. تو الگ الگ نوعیت کے ثواب ہمیں جمع کرنا ضروری ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے گا، لیکن جب ہم الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھیں گے تو بھی ایک قرآن کا ثواب ملے گا، مگر اس کی نوعیت بالکل الگ ہوگی. تو اس لیے اس پر اکتفا کر کے قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا کہ جی کیونکہ 3 دفعہ قل واللہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو اب میں پورا قرآن ہی نہ پڑھوں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو مفہوم لیں گے نا وہ مفہوم لیں گے جو صحابہ نے سمجھا. تو صحابہ نے کہیں بھی یہ حدیث سننے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ اب ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم 3 دفعہ قل واللہ ہی پڑھا کریں گے. تو ہمیں 3 دفعہ قل واللہ بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کا ثواب مل جائے، لیکن اس کی وجہ سے کنٹینیو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ
مختلف صورتوں پہ جو مختلف فضیلت ہے، جب آپ قل اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں تو بہت ساری بیچ میں صورتیں آتی ہیں جن کی الگ الگ فضیلت ہے پڑھنے کی، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے جو صرف قل اللہ پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ختم ہو گیا، مخصوص صورتیں ہم نے فکس کی ہوئی ہیں کہ جی فجر کے بعد فلانی صورت، عصر کے بعد فلانی صورت، مغرب کے بعد فلانی صورت، اور عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے فلاں صورت۔ تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ اول تو صورتوں کے جو الگ الگ فضائل ہیں نا، فلاں وقت میں فلاں صورت پڑھنا، ان میں زیادہ تر حدیثیں سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہیں۔ سورہ ملک والی صحیح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورہ ملک پڑھنی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری حدیثیں اس بارے میں، سورہ یاسین کے جیسے آتا ہے فجر میں پڑھنا، وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اصولی طور پر یہی ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت الحمد سے لے کے والناس تک کرنی چاہیے، یعنی آپ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، پھر یا آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں ہوتا، ایک پاؤ پڑھ لیں اور کنٹینیو پڑھتے پڑھتے سورہ ناس پہ ختم کریں۔ تو جو صحیح طرح آرام سے پڑھ سکتے ہیں وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے، نہیں تو 2 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، نہیں تو 4 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، یہ بھی نہیں ہوتا تو سال میں کم از کم ایک قرآن ہو اور رمضان میں ایک الگ قرآن ہو۔ اس طرح قرآن کو کنٹینیو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ یہ مخصوص فضائل حاصل کرنے کے لیے مخصوص اوقات پہ صورتیں پڑھ لینا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی چاہیے۔ باقی مردوں کو اصال ثواب کرنا 3 دفعہ یا 9 دفعہ قل اللہ پڑھ کے، تو وہ کئی بار میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی نیکی کا میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہی جمہور کی رائے ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے صدقے کی اجازت دی۔ جیسے صدقہ ایک نیکی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ایک نیکی ہے، تو صدقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کسی کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جمہور کا مذہب ہے، اس میں صرف امام شافعی نے ہماری معلومات کے مطابق اختلاف کیا، ان کے نزدیک سے صدقہ پہنچانا جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے، قرآن پڑھ کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ فوکس ایصال ثواب میں صدقے ہی کو کرنا چاہیے۔ تو اب 3 دفعہ ظاہر ہے جب ایک قرآن کا ثواب ہے تو 9 دفعہ پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ 3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ امی کے ساتھ عمرہ، میری امی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہیں، تو کیا میری چھوٹی بہن بھی ان کے ساتھ جا سکتی ہے عمرے پر؟ دیکھیں، آپ کی امی کا جو بھتیجا ہے وہ تو، یعنی امی کے بھتیجے کا مطلب یہ ہوا کہ امی کے بھائی کا بیٹا، یعنی آپ کی امی کے بھائی کا بیٹے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو یہ رشتے پہچاننے میں مجھے سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے میرے، یعنی امی کے بھائی کا بیٹا ہوا نا، سیدھا سیدھا امی کا بھتیجا ہو گیا۔ ہاں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کزن ہو گیا نا سیدھا سیدھا۔ امی کا بھتیجا کا مطلب یہ ہوا کہ امی کے بھائی کا بیٹا، یعنی آپ کے ماموں کا بیٹا۔ تو مجھے اتنا چکر میں ڈالا آپ نے، آپ سیدھا سیدھا بول دیتی میرے کزن کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو خیر دیکھیں، آپ کا کزن آپ کے لیے چونکہ نامحرم ہے، تو اس لیے چھوٹی بہن اگر بالکل بچی ہے تو وہ جا سکتی ہے، 9 سال سے کم عمر کی ہے پھر جا سکتی ہے، اگر 9 سال یا اس سے بڑی ہے تو پھر وہ نہیں جا سکتی۔ ہاسٹل میں نماز جمعہ، عبدالصمد جمالی جام شوروں سے پوچھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، مسجد تھوڑی دور ہے، ہاسٹل میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو کیا ہاسٹل میں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر یہ شہر میں ہے ہاسٹل یا شہر کے مضافات میں ہے، بالکل گاؤں دیہات میں نہیں ہے، تو پھر یہاں جمعہ کی نماز جائز ہے۔ تو ہاسٹل میں اگر نماز ہوتی ہے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے ایک اصولی بات ہے کہ جمعہ کی نماز تو بڑا کراؤڈ ہونا چاہیے نا، اس میں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جمعہ پڑھیں گے، یہ تو پھر جمعے کی یعنی جو فضیلت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر قریب میں کوئی بڑی مسجد ہے جہاں لوگ آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے، تو پھر جمعے کے دن وہاں مسجد میں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ انتظامیہ کو چاہیے جمعے کو لوگوں کو چھٹی دے تاکہ وہ ٹائم پہ جا کے جمعہ پڑھیں۔ وتر کے بعد کے 2 نفل، اس پر میں بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جھنڈے کو سیلوٹ کرنا، انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل فلیگ کو سیلوٹ کرنا شرک ہے؟ فلیگ کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں جی، اس کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعظیم ہے اپنے ملک کی، اپنے جھنڈے کی، تو تعظیم کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، چاہے وہ فلیگ ہو یا کوئی شخص ہو۔ حلالہ کرنا کیا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے؟ فاضل خان انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں طلاق کے بعد بیوی اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے حلالہ کرنا پڑتا ہے، عورت کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ دوسرے آدمی سے نکاح کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی جب ہوتی نا، جب عورت کو مجبور کیا جاتا کہ آپ نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اسلام کہتا ہے جس مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے،
تو آپ اس کے پاس جا نہیں سکتی ہو، اب آپ کہیں اور شادی کرو آپ، کیونکہ اسلام مسٹیک بار بار غلطی کرنے کا موقع نہیں دیتا. عورت کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا، وہ مرد اس کو طلاقیں دے کے بہلا پھسلا کے دوبارہ شادی کر لے گا، کیونکہ اسلام میں ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. دونوں طرف سے نہیں ہوتا نکاح ختم، مرد نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اسلام نے مردوں کے اختیارات بڑھا دیے نا کہ ڈیورس کا رائٹ مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. لیکن اس لحاظ سے پھر مرد کو کمزور کر دیا کہ یہ ڈیورس کا لفظ وہ 3 دفعہ استعمال کر سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرد ڈیورس کے لفظ سے کھیلتے رہیں بیٹھ کے. تو اب کیا ہے کہ اس لحاظ سے مرد کے اختیارات کو محدود کر دیا کہ مرد نے اگر 3 طلاقیں